بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک عظیم اسلامی ریاست میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جو انصاف اور حکمت میں اپنی مثال آپ تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا اور ایک ہی بیٹی تھی جن سے وہ بے حد محبت کرتا تھا۔ خاص طور پر اس کی بیٹی نہایت حسین، نیک اور باحیا تھی جس کا دل سادگی اور عاجزی کی طرف مائل تھا۔ بادشاہ اپنی بیٹی کے لیے ایک عظیم الشان شادی کا خواب دیکھ رہا تھا جہاں اسے کسی شاہی خاندان میں بیاہ دیا جائے تاکہ ریاست کو ایک نیا ولی عہد ملے۔ لیکن شہزادی کو یہ بات پسند نہیں تھی کیونکہ وہ کسی شاہی خاندان کی بجائے ایک نیک اور درویش صرف شوہر کی خواہش مند تھی جو اسے اللہ کی محبت سے روشناس کروا سکے۔ ایک دن شہزادی محل کے باہر باغ میں گھوم رہی تھی کہ اس کی نظر ایک درویش صفت فقیر پر پڑی جو درخت کے نیچے بیٹھا عبادت میں مصروف تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سکون اور عاجزی کا نور تھا۔ شہزادی اس کی طرف دیکھتے ہی دل میں اللہ سے دعا کی کہ اسے بھی ایسی عاجزی اور سکون عطا کر۔ شہزادی نے اس فقیر سے بات چیت کی اور اس کی حکمت اور دینداری سے بہت متاثر ہوئی۔ فقیر نے اسے بتایا کہ دنیا کی دولت اور شان و شوکت سب کچھ عارضی ہے اور اصل سکون تو صرف اللہ کی محبت اور اس کی رضا میں ہے۔ اس بات سے شہزادی کے دل کو چھو لیا اور اس کی اللہ سے محبت مزید بڑھ گئی۔ کچھ ہی دن بعد بادشاہ نے شہزادی کے لیے ایک قریبی ریاست کے شہزادے سے رشتہ طے کرنے کا ارادہ کیا۔ شہزادی نے باپ سے کہا کہ وہ دنیاوی دولت سے زیادہ اللہ کی رضا کی طلبگار ہے اور وہ اس فقیر سے شادی کرنا چاہتی ہے جس سے وہ پہلے ہی ملاقات میں دے چکی تھی۔ بادشاہ کو اپنی بیٹی کی یہ خواہش بالکل بھی پسند نہ آئی اور وہ بہت حیران ہوا۔ اس نے اپنی بیٹی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ ایک فقیر اس کے معیار کا نہیں ہے اور اسے خوش نہیں رکھ سکے گا، مگر شہزادی اپنی بات پر قائم رہی اور کہا اس کی خوشیاں دنیا کی شان و شوکت میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ بادشاہ نے مجبور ہو کر اپنی بیٹی کی خواہش پوری کی اور اسے فقیر کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اس نے کہا اگر بیٹی کو کبھی مشکل پیش آئے تو وہ اسے واپس لے جائے گا، مگر شہزادی نے باپ کو یقین دلایا کہ وہ اپنے فیصلے پر قائم رہے گی۔ فقیر نے شہزادی کو ایک سادہ سی جھونپڑی میں لے جا کر بسایا جو کہ ایک گھنے جنگل میں واقع تھی۔ یہاں تو محل کی آسائش تک نہ تھی، نہ ہی شاہی زندگی کی عیش و عشرت، مگر شہزادی کو اس سادگی میں سکون ملنے لگا۔ فقیر نے شہزادی کو دین کی تعلیم دی اور اسے اللہ کی قربت میں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ شہزادی نے محسوس کیا یہ سکون محل کی زندگی سے بہت زیادہ ہے اور کہیں زیادہ میٹھا اور خالص ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شہزادی نے اس جنگل کی زندگی کو قبول کر لیا اور اپنے نئے ماحول میں خوش رہنے لگی۔ اس نے روزہ، نماز اور عبادت کو اپنی زندگی کا محور بنا لیا اور دل کی گہرائیوں سے اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ بادشاہ کو وقتاً فوقتاً اپنی بیٹی کی فکر رہتی کہ اس نے چند محافظوں کو بھیجا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ شہزادی کس حال میں ہے۔ جب محافظوں نے واپس آ کر بتایا کہ شہزادی فقیر کے ساتھ جنگل میں نہایت خوش اور مطمئن ہے تو بادشاہ بہت حیران ہوا کہ ایک درویش کے ساتھ ایسی زندگی میں شہزادی کیسے خوش ہو سکتی ہے۔ شہزادی اور فقیر نے جنگل کی سادہ زندگی کو اپنے دل کی گہرائیوں سے قبول کر لیا۔ شہزادی نے سیکھا کہ اللہ کی محبت اور عبادت میں جو سکون ہے وہ کسی شاہی محل کی آسائشوں میں نہیں مل سکتا۔ فقیر نے اسے اللہ کے قریب کا سفر سکھایا اور اس کا دل مزید روشن ہو گیا۔ شہزادی نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا اور روزانہ جنگل کے پھولوں اور فطرت کی خوبصورتی میں اللہ کی تخلیق کو محسوس کرتی۔ فقیر اس کی عبادات میں شامل رہتا اور اسے اللہ کی مخلوق سے محبت اور خدمت کا درس دیتا۔ بادشاہ نے سوچا کہ شاید شہزادی صرف وقتی طور پر خوش ہے، لہٰذا کچھ وقت گزرنے کے بعد اس نے خود جنگل جانے کا ارادہ کیا تاکہ بیٹی کو واپس لے آئے۔ وہ اپنی شاہی سواری اور محافظوں کی ہمراہ جنگل میں پہنچا تو شہزادی کو واپس محل لے جانے کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ نے شہزادی سے کہا کہ محل میں آسائش، عزت، دولت اور وہ جنگل کی مشکلات اور تنگی میں کیوں اپنی زندگی گزار رہی ہے، مگر شہزادی نے مسکراتے ہوئے کہا
اسے اللہ کی محبت اور سکون یہاں فقیر کے ساتھ ہی نصیب ہے اور وہ اسی زندگی میں خوش ہے۔ بادشاہ نے بہت کوشش کی کہ شہزادی واپس چلی جائے، مگر اپنے فیصلے پر پکی تھی۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ دنیا کی عارضی آسائشوں سے بہتر ہے وہ اللہ کے قریب رہ کر اپنی آخرت سنوارے۔ بادشاہ نے جب اپنی بیٹی کے چہرے پر سکون اور خوشی دیکھی جو شاہی محل میں کبھی اس نے نہیں دیکھی تھی تو اس کا دل نرم ہو گیا۔ اس نے شہزادی کی خوشی کو قبول کر لیا اور دل میں بیٹی کے فیصلے پر فخر محسوس کیا۔ شہزادی نے بادشاہ کو اپنے فقیر شوہر کے ساتھ اپنی زندگی کی حقیقت دکھائی اور بتایا اللہ کی محبت اور عاجزی میں اصل خوشی ہے۔ بادشاہ نے محسوس کیا کہ دنیا کی دولت اور شاہی زندگی بے معنی ہے جب دل اللہ کے ذکر اور سکون سے خالی ہو۔ بادشاہ اپنی بیٹی کی فیصلے سے خوش تو نہ تھا، مگر بظاہر اپنی بیٹی کی خوشی قبول کرنے کا دکھاوا کیا اور جنگل سے محل واپس چلا گیا۔ دل میں اس نے ارادہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو ہر حال میں واپس لائے گا، چاہے اسے کسی بھی حد تک جانا پڑے۔ محل پر واپس آنے کے بعد بادشاہ نے ایک سازش تیار کی اور اس نے اپنے چند وفادار سپاہیوں کو حکم دیا جنگل میں جا کر فقیر کو ختم کر دیا جائے تاکہ شہزادی محل میں واپس آنے پر مجبور ہو جائے۔ کچھ دن کے بعد شہزادی اور فقیر جب اپنی جھونپڑی میں آرام کر رہے تھے تبھی انہیں باہر سے شور سنائی دیا۔ باہر نکل کر دیکھا تو چند مسلح سپاہی ان کی طرف بڑھ رہے تھے اور ان کی نیت نیک معلوم نہ ہوتی تھی۔ فقیر نے شہزادی کو فوراً جھونپڑی میں چھپنے کو کہا اور خود ان سپاہیوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے سپاہیوں سے کہا وہ اللہ کے بھروسے پر ہیں اور انہیں کوئی خوف نہیں، مگر سپاہیوں نے اس کی باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ سپاہیوں نے فقیر پر حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر عین وقت اسی لمحے زوردار آندھی چلنے لگی اور فضا میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ سپاہیوں کے قدم رک گئے اور وہ گھبرا کر پیچھے کی طرف ہٹنے لگے۔ شہزادی اپنی جھونپڑی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور دل میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ انہیں اس مشکل وقت سے بچا لے۔ سپاہیوں نے جب یہ محسوس کیا کہ قدرتی عناصر بھی ان کے خلاف ہیں تو انہوں نے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا۔ سپاہی محل واپس آ کر بادشاہ کو بتاتے ہیں کہ جنگل میں کچھ عجیب و غریب واقعات انہیں فقیر کو نقصان پہنچانے سے نہیں روک دیا اور یہ کہ شاید اللہ نے فقیر کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے۔ بادشاہ اس بات کو سن کر اور بھی زیادہ پریشان ہو گیا اور سوچ میں پڑ گیا کہ شاید اس کے فیصلے میں ہی کوئی غلطی ہے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا کہ وہ اللہ کی رضا کے خلاف جا رہا ہے۔ آخر بادشاہ نے اپنی بیٹی کو اور فقیر کو قبول کرنے کا فیصلہ کیا اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے جنگل میں گیا اور اس نے فقیر سے معافی مانگی اور شہزادی کو گلے لگایا اور دونوں کو دعائیں دی۔ یوں شہزادی اور فقیر کی زندگی میں نہ صرف سکون بلکہ اللہ کی رحمت اور برکتیں بھی شامل ہو گئی اور ان کی محبت اور ایمان کی مثال ریاست میں پھیل گئی۔ بادشاہ نے اپنی تمام زندگی عاجزی اور اللہ کے قرب کو اپنانے کا ارادہ کیا اور اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک سبسکرائب سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے۔ میں اب غریبوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔